پاکستانی بیٹھے ہیں تو پاکستانیوں کی آواز اداس ہونے کی ضرورت نہیں. میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن کو اپنے ہمیں تھما دو. اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں تو ایک خدا ہے. میرے وطن کے اداس لوگوں، جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم تو آگے بڑھا کے دیکھو. ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، کرے گی سایہ جو ان سروں پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال دے گی. میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو. میرے وطن کے اداس لوگوں، اب تالیاں بجایا کریں. اب میرا خیال آپ نے اداس ہو کے بتا دیا کہ ہم بالکل اداس ہیں. جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ہماری پہچان ہے، ہم ان کی پہچان ہیں، ہمارے ملک کی پہچان ہے. اور جب ہم کہیں اپنی پہچان کروانا چاہیں تو وہی سامنے ہوتے ہیں اور وہی آگے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے لیے اتنا کہوں گا، کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. امجد مگر وہ شخص مجھے بھولتا نہیں. تنہا اداس چاند کو سمجھو نہ بے خبر، ہر بات سن رہا ہے مگر بولتا نہیں. جناب راجہ مسعود خان صاحب، آپ کی بھرپور تالیاں. جب تک وہ یہاں تک نہ آئیں ان کو اتنا پروٹوکول دینا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. جناب راجہ مسعود خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات اور especially to the special guests from Catalonia. I know all of them understand English. Good evening to all of you. And I was also understanding your Spanish today. Allow me to address my own gathering in Urdu. سب سے پہلے اس پروگرام کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے ایک برقی رفتار سے اس پروگرام کے انعقاد کا ارادہ کیا اور پھر اس کو اس کامیابی کے ساتھ منعقد بھی کیا کہ ہر طبقہ ہائے زندگی سے یہاں پہ شرکت کو لازمی بنایا. اور ہم ایک گھر میں جتنے بھی بھائی ہوتے ہیں، کوئی روٹھ کے شام کو دیر سے گھر لوٹتا ہے، کوئی گھر سے باہر جاتا نہیں. ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم وہ جو روٹھے ہوئے ہیں اور جو راضی ہیں، ہم ان سب کے بڑے بھائی ہیں. ہمارا گھر سب کے لیے کھلا ہے، لیکن جب آپ اکٹھے ہو کے آتے ہیں یا اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. میں شفقت علی رضا نے آج شعروں کی یہاں پہ بھرمار اور بارش کر دی تھی. ایک شعر ان کے لیے کہ خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، میں یوں بھی پھول ہوں آخر مجھے بکھرنا. چونکہ پاک فیڈریشن کے صدر جناب عبدالغفار مارانا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پروگرام 7:30 بجے تک انہوں نے مزید اس کی مہلت لے لی ہے، ورنہ میں یہی سوچتا تھا کہ 1 منٹ سے زیادہ آپ لوگوں کی بیٹھنے کا امتحان نہیں لوں گا. میں یہاں پہ جتنی بھی شخصیات ہیں
پاکستانی کمیونٹی کی معزز شخصیات یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے جو معزز مقررین تھے جنہوں نے اپنے خیالات سے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کے مختلف جہتوں کے اوپر روشنی ڈالی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس سے آگاہ کیا۔ پاکستان کے مستقبل کا حوالہ ہو، پاکستان کی معاشی بہتری کا حوالہ ہو، پاکستان کے سیاسی سفر میں کشمیر کا ذکر ہو، اس نامکمل اور ادھورے ایجنڈے کا ذکر ہو، تحریک پاکستان کے نظریے کا تعلق ہو، اور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور ہونے والی قرارداد کا ذکر ہو۔ آپ سب لوگوں نے، ہمارے مقررین نے اپنے حقیقی جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں تمام مقررین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہایت سنجیدگی سے اس دن کا اور اس موقع کا استعمال کیا، اور جو ایک مقرر ایک چیز کو اگر چھوڑ جاتا تھا تو دوسرے نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی ذہنی بالیدگی کی نشانیاں ہیں، میں اس پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 23 مارچ کے حوالے سے کتلونیا میں بسنے والے، بلکہ بارسلونا میں بسنے والے پاکستانیوں میں سے صرف 2 یا 2.5% ہیں جو آج ہمارے میں موجود ہیں۔ یہ بات ہمیشہ سے لمحہ فکریہ رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے اس دن کو اچھے طریقے سے بنانا ہے تو ہمیں پھر اس کے لیے 1 سال کی کم از کم منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ہمیں آج سے اس کے لیے سوچنا ہوگا کہ ایسا پروگرام ہو جس میں ہماری خواتین اور ہمارے بچے بھی شرکت کر سکیں، اور بالخصوص ہمارے جو قائدین ہیں ان کی فیملیوں کا ہونا تاکہ وہ مشلیرہ بنے، یہ بہت ضروری ہونا چاہیے اگلی دفعہ، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو مثال قائم کرنی پڑتی ہے تاکہ عورتوں کی نمائندگی کے حوالے سے ہم یورپ کے اندر اپنی مثال ایک اپنے عملی نمونے سے دے سکیں، اور اسی طرح ہم یورپ کے اندر ہم اپنی اتحاد سے، جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا اور قائد اعظم کے جو 3 زرعی اصول تھے، اقوال تھے، اس میں اتحاد کو بہت بنیادی اور کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور جس طرح ہمارے غفار مارانا صاحب نے کہا کہ